بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات اسٹوڈیو میں ہوتی تھی، لیکن جب سے کرونا آیا ہے ایک علاج کے طور پہ ہمیں جدائی، تنہائی اور دوری مل گئی ہے. ہم گھروں میں پابند ہو کے رہ گئے ہیں، گھروں سے نکل نہیں سکتے. تو خیال آیا کیوں نہ کہ کبھی کبھی 5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے ہم کسی دوست کے پاس چلے جائیں، اور پھر دوست ایسے ہوں کہ جن کا تعلق شاعری سے ہو، جن کا تعلق لٹریچر سے ہو، جن کا تعلق پڑھنے لکھنے اور قلم سے وابستہ ہو. تو ایسے لوگوں سے ملنے کا خیال تو آتا ہے. اور پھر میرے جیسے بہت سے لوگ جو ان کی پہلی کتاب جو 1985 میں آئی، خواب عذاب ہوئے، اس کتاب سے دیوانے ہوئے ہوں اور وہ کتاب پڑھتے ہوں. تو ایسے شخص سے ملنے کے لیے جب ہم نکلے تو خیال آیا کہ تعلق تو ان سے دوستانہ ہے، لیکن وہ جب ملتے ہیں استادانہ ملتے ہیں. کبھی نصیحت کر دیں گے، کبھی کسی شعر کا مطلب بتائیں گے، کبھی اچھی گفتگو کر لیں گے، کہکا لگائیں گے تو زندگی سے بھرپور کہکا ہوگا. میں بات کر رہا ہوں حسن عباس رضا کی. جی ہاں، اس وقت ہم حسن عباس رضا صاحب کے گھر میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت محبت ہے آپ کی، آپ تشریف لائے. یہ میرے لیے بڑا عزت کا مقام ہے. آپ کی محبت ہے، اور حق ٹیلی ویژن کی میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھ جیسے درویش صفت بندے کو یاد کیا. آپ کی محبت ہے. محبتوں کا یہ تعلق جو ہے ایک لمبا سفر ہے ہمارا. جی ہاں، بالکل. آپ پی این سی اے میں ڈائریکٹر تھے. اس زمانے میں ہم کئی دفعہ اکٹھے آئے، اکٹھے گئے، ڈرامے دیکھے، کلچرل شو ہوتے رہے. لیکن بات ہم شروع کریں گے خواب عذاب ہوئے سے. پہلی کتاب، اور اللہ پاک نے اتنی شہرت اور اتنی پسندیدگی، کیسا محسوس ہوا تھا اس زمانے میں؟ شاعری ایکچولی میں جب ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں تھا پنڈی میں، تو ہمارے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر صفدر حسین زیدی. وہ مرثیہ گو تھے، تو وہ ڈائریکٹر تھے. تو میں ان دنوں میری 18-19 سال 20 سال عمر ہوگی. تو میں نے ایک غزل لکھی، تو میں ان کے پاس چلا گیا ڈرتے ڈرتے. میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آپ شاعری کرتے ہو؟ میں کہا جی سر میں نے کوشش کی ہے. انہوں نے کہا سناؤ. میں نے جب غزل سنائی تو وہ کہنے لگے یہ تم نے خود لکھی ہے؟ میں نے کہا جی سر میں نے لکھی ہے. کہنے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ صحیح کہتے ہیں کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے، کوئی بھی فنکار یا کوئی بھی پیدائشی ہوتا ہے. تو وہ غزل بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. اس کا کوئی پہلا شعر ہمیں بھی سنا دے. مجھے یاد اب نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس زمانے میں میری کتاب میں ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا. تو بہرحال وہ غزل تھی، شروع ہوگی. اس کے بعد کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ہلکا رباب ذوق میں آپ جایا کریں، وہاں آپ سیکھیں گے. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. پھر خوش قسمتی کہ احمد فراز صاحب سے میری قربت ہوگی. ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا اکیڈمی آف لیٹرز آؤ گے؟ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ادیبوں کا ایک ادارہ بنا ہے. تو وہ اگلے ہفتے مجھے لے گئے، اور وہاں میں نے اکیڈمی آف لیٹرز سے شروع کر دیا سفر. پھر فراز صاحب کے ساتھ دوستی بھی بہت ہوگی، بہت زیادہ مطلب مجھے اپنا بیٹا بھی کہتے تھے، بھائی بھی، دوست بھی. ہم نے سفر بھی کیے، بیرون ملک بھی ہم نے کئی سفر کیے. انڈیا گئے، ہم لنڈن گئے، امریکہ گئے. پھر کئی ملک میں بھر میں تو کئی مشاعرے ہم نے اکٹھے پڑھے. تو بہت زیادہ ان کے ساتھ قربت تھی. پھر انہی کے توسط سے پہلی مرتبہ میری ملاقات میڈم نور جہاں سے ہوئی. اچھا. میڈم نور جہاں پھر اس کے بعد میری اتنی اچھی دوست بن گئی، بہت پکی دوست بن گئی. آپ نے تو بہت بڑے امرتا پریتم سے بھی، جی امرتا پریتم سے بھی ملاقات ہے. گلزار صاحب سے میری ملاقات ہے. گلزار صاحب ایک گریٹ پوئٹ آف انڈیا، انڈیا کیا وہ پوری دنیا کے وہ بہت بڑے شاعر ہیں. جی. تو فلم ڈائریکٹر ہیں، فلم رائٹر ہیں. وہ بہت نفیس انسان ہیں. وہ ان سے بھی ملاقات رہی، دوستی تھی میری. میں امریکہ میں ان سے 2 مرتبہ ملا، انڈیا میں ملا. تو بہرحال امرتا پریتم سے ملاقات ہوئی. تو یہ یادداشتیں میں نے، ایک نئی کتاب میری آئی ہے میرے مہرباں میرے چارہ گر، اس میں میں نے ان تمام دوستوں کا ذکر کیا ہے. احمد داؤد مرحوم تھا، پروین شاکر، احمد ندیم قاسمی. تو یہ سب لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں تھیں. تو ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا اس کو میں نے قلم بند کیا اس کتاب میں. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں ہم باتیں بھی کریں گے اور آپ سے وہ شاعری بھی سنیں گے. میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حسن عباس رضا صاحب کے عشق ہیں. انہوں نے پہلا عشق جو کیا وہ شاعری سے کیا، دوسرا عشق شاعری سے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تیسرا عشق اپنی خوش لباسی سے ہے.
یہ 2-3 عشق جو ہیں یہ تو ہیں، اور کچھ عشق ایسے ہیں جو پسے پشت ہیں، تو وہ شاعری سے اندازہ ہو جائے گا. وہ شاعری بذات خود ایک عشق کا نام ہے. ہاں جی. تو شاعری کے توسط سے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بے پناہ محبتیں ملی. میں بہت ریئلی بہت خوش قسمت ہوں کہ ماں باپ سے لے کے بہن بھائیوں سے لے کے دوستوں سے لے کے اور باقی محبوباؤں سے لے کے ہر جگہ مجھے بے پناہ محبت ملی، بہت بہت زیادہ. یہ وہ بات ہو گئی. میں کبھی کبھی نا ایک دوست کے بارے میں نے یہ کہا کسی کے بارے میں کہ ہمارے شادیاں شدہ دوست، تو یہ محبوباؤں شدہ جو ہیں دوست جو ہیں آج میرے ساتھ ہیں. کو بہت خوبصورت سی غزل اس کا ایک میں ویسے ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ انگنت عشق کیے میں نے، اچھا مگر سچ یہ ہے. واہ واہ. انگنت عشق کیے میں نے مگر سچ یہ ہے، تجھ کو دیکھا تو میرے دل نے کہا بسم اللہ. واہ. مطلب ایک نئے عشق کی. اچھا ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی سے اس سے پوچھ لو تم، اس طرح کی ایک وہ تھی کہ وہ کیا بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا. واہ واہ. بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. اور ایک ہے کہ وہ اپنا تم کسی ایک سے میں نے جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے. ہاں یہ میں نے جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے، تم کسی ایک سے تصدیق کرا سکتی ہو. تو وہ محبتیں بہت کی ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے محبتیں ملی. میری پہلی کتاب وہ جو خواب عذاب ہوا ہے اس میں وہ ایک بدنام زمانہ غزل بھی ہے جو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ منی پتہ نہیں کیسے بدنام ہوئی تھی، مجھے منی بیگم نے بدنام کیا ہے. وہ جو آوارگی میں ہاتھ سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، یہ منی بیگم نے گائی اور یہ میری پہلی کتاب میں ہے. یہ سنائی جا سکتی ہے میرے خیال میں اگر کچھ شعر اس کے یاد ہے تو میں سنا دیتا ہوں. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے. اس بت سے عشق کیجئے لیکن کچھ اس طرح پوچھے کوئی تو صاف مکر جانا چاہیے. اور مجھ سے بچھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، مجھ سے بچھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے. اور جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں، جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں، اس کے لیے تو بیچ بھنور جانا چاہیے. اور بیٹھے رہو گے دشت میں کب تک حسن رضا، بیٹھے رہو گے دشت میں کب تک حسن رضا، جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے. یہ وہ منی بیگم نے گا کے اس کو زیادہ ہے، وہ منی سے زیادہ یہ منی بیگم نے اس کو بدنام کر دیا. حضرت اب شاعری کا سفر شروع ہوتا ہے. شاعری کی کل کتنی کتابیں آئی ہیں آپ کی؟ شاعری کے میرے 5 مجموعے ہیں جی. ٹوٹل میری کتابیں اس وقت 16 ہیں. اچھا جی. باقی 11 کتابیں ہیں. 3 کتابیں میں نے افسانے مرتب کی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے بہترین افسانے، اچھا جی. ہندوستان کے بہترین افسانے اور فسادات کے افسانے. فسادات کے افسانوں کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو 1947 میں تقسیم ہوئی جی اس میں جو فسادات ہوئے ان پر جو افسانے ان کے تناظر میں جو لکھے ہاں وہ اکٹھے کیے. پھر جو ایسٹ پاکستان میں فسادات ہوئے 71 والے، ہاں جی، اس کے پس منظر میں جو افسانہ لکھا گیا وہ بھی شامل کیے. پھر کراچی میں لسانی فسادات ہوئے، وہ جو فسادات ہوئے اس کے پس منظر میں ایک زائدہ ہے نا کا افسانہ ہے وہ بھی شامل. یعنی فسادات کے پس منظر میں جتنے افسانے لکھے گئے وہ میں نے اکٹھے کیے. پھر ایک ہے ہندوستان کے بہترین افسانے، پاکستان کے بہترین افسانے اور فسادات کے افسانے، یہ 3 یہ ہے. پھر میں نے ڈرامے، چونکہ میں پی این سی میں ڈائریکٹر تھا پرفارمنگ آرٹ کا، میوزک ڈانس ڈرامہ یہ میری فیلڈ تھی، تو ڈرامے جو اسٹیج ڈرامے تھے وہ ان کو میں نے کمپائل کیا 3 ڈرامے وہ. پھر 4 جلدیں خیابان کی ہیں جس کی پاداش میں ایک مرتبہ میں مجھے وہ بھی ہے. پھر ابھی ایک 2 سال پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے میری کتاب چھاپی سراپا نگاری. اچھا. مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک شعراء نے، قدیم شعراء نے جو کچھ لکھا، جس چیز کو شعر میں بند کیا، جو وہ میں نے کمپائل کی، وہ کتاب بڑی اچھی. اور یہ آخری کتاب میری ہے یادداشتیں ہیں میرے مہرباں میرے چارہ گر. اس میں فیض احمد فیض صاحب، میڈم نور جہاں، احمد فراز،
احمد ندیم قاسمی، امرتا پروین پریتم، شاکر، گلزار، امرتا پریتم اور احمد داؤد، پروین شاکر، یہ سب دوستوں کا کشور ناہید، یہ سب دوستوں کو جو دوست تھے میرے جن کے ساتھ ملاقاتیں ہیں میری، وہ ہے وہ اس کتاب میں شامل ہیں. پلس مجھے ایک میرے روحانی استاد ہیں، استاد نہیں کہوں گا، میرے مرشد ہیں، وہ ہیں حسین بن منصور حلاج. واہ، انا الحق بالکل والے. انا الحق منصور حلاج. مجھے ان سے عشق، میں نے ان کے بارے میں بہت پڑھا اور لکھا، ایک طویل مضمون لکھا، وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے. واہ. پھر ایک مضمون وہ شامل ہے جو میری گرفتاری کا، ضیاء اللہ کے زمانے میں جو گرفتاری ہوئی، ایام اسیری کی داستان، وہ میں نے اس کتاب میں شامل. تو یہ آخری کتاب ہے میری فی الحال. اب میری جو تمام شعری مجموعے ہیں وہ اکٹھے میں کر رہا ہوں کلیات کے طور پہ، اس کا نام میں نے رکھا ہے آوارگی میں ہاتھ سے گزر جانا چاہیے. بات آپ نے درمیان میں شروع کر دی، حالانکہ یہ ذرا ٹھہر کے کرنی تھی. ایک دور ایسا آیا کہ جب قلم کو بھی پابند سلاسل کیا گیا. بالکل کیا. آپ جیسے لکھنے پڑھنے والے اور قلم کے مزدور کو یا قلم کار کو ہتھ کڑی لگا دی گئی. جی ہاں بالکل. اور بازاروں میں پھرایا گیا، صدر بازار گیا، تذلیل کی گئی. یار ویری بیڈ. وہ تھوڑا سا کچھ وہ نظم بھی سنائیے گا چھوٹی سی، جو آپ نے اس دور میں لکھی تھی. ایکچولی آپ نے خیابان کا وہ زمانہ یاد دلا دیا کہ ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں ایک ریفرینڈم کرایا. اچھا. اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلا، لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیے اس میں، لیکن ڈبے بھرے گئے. اور یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے منتخب کر لیا ہے اور لہذا میں اب صدر ہو گیا پاکستان کا. تو میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی نظم لکھی، اس کا عنوان تھا گناؤنا جرم. اچھا. ہمارا جرم اتنا تھا واہ کہ جس دن شہر بھر میں سگ شماری ہو رہی. واہ. ہمارا جرم اتنا تھا کہ جس دن شہر بھر میں سگ شماری ہو رہی تھی، ہم نے اپنا نام فہرست سگاں میں کیوں نہ لکھوایا. ہمارا جرم اتنا تھا. اس جرم میں آپ کو ہمارے اس جرم میں مجھے اچھا مجھے جب پیش کیا گیا، پہلے وہ انہوں نے میرے گھر میں چھاپا مارا، پولیس اور جب ایجنسیوں کے لوگ، تو میں گھر میں نہیں تھا، تو میرے والد صاحب کو لے گئے. اچھا. ہاں یہ تو اس دور میں بہت ہوا. کتابیں میری اٹھا کے لے گئے میں اس وقت پی این سی اے میں میری جاب کا پہلا دن تھا. اچھا. میں ہال میں موجود تھا اور اقبال بانو غزل سرا تھی. تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں گرفتاری، آپ کے گھر میں چھاپا پڑا ہے اور آپ کے والد صاحب کو لے گئے ہیں. کسی نے مجھے کہا غائب ہو جاؤ. پھر میں نے کہا نہیں، والد صاحب کو لے گئے. پھر میں پیش ہو گیا. خیر دوسرے دن انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش کیا، وہاں پہ میرا ریمانڈ لیا. اور اس کے بعد ہتھ کڑی لگا کہ انہوں نے کہا جی کتابیں یہ جو جس میں آپ کی نظمیں چھپی ہیں یہ برآمد کرنی ہے بک سٹال سے. اچھا. مجھے باقاعدہ ہتھ کڑی لگا کے اور بازاروں میں، صدر بازار میں ہر بک سٹال پہ لے جایا گیا. جہاں جہاں وہ کتابیں پڑھی تھیں وہ برآمد کی اور پولیس نے قبضے میں کر لی وہ ساری کتابیں بھی. اور میں اس کے بعد مجھے ہتھ کڑی، اور رات کو مجھے یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ مجھے ہتھ کڑی لگاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. مجھے چارپائی دی تھی، وہ مجھے کتابوں والا بابو کہتے تھے. اچھا. مجھے چارپائی البتہ دی تھی، باقی قیدی سارے نیچے ہوتے تھے. تو مجھے عادت ہے رات کو پانی پینے کی، اٹھ کے کبھی کبھی پیتا ہوں. تو میں اپنی چارپائی کے پاس گلاس رکھا ہوا تھا، تو وہ ایک دن ختم ہو گیا پانی کا. اچھا مجھے ہتھ کڑی لگاتے تھے رات کو، تو میں نے ایک دن کہا ڈی ایس پی سے، میں نے کہا جی رات کو مجھے اچانک سوتے ہوئے میں لگتی ہے ہتھ کڑی، چوٹ لگی ہے. تو کہنے لگا جی کوئی بات نہیں. انہوں نے میری ہتھ کڑی ادھر سے اتار کے پاؤں میں ڈال دی. اچھا اس رات مجھے پیاس لگی تو پانی ختم ہو گیا تھا، اور گھڑا بہت دور پڑا ہوا تھا. اس رات حوالات میں کوئی قیدی بھی نہیں تھا، حوالات ہی نہیں تھا. اچھا میں اب گھڑے تک پہنچنے کی کوشش کی، آدھے راستے تک گیا تو زنجیر ختم ہو گئی. تو میں نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی کہ اپنا دل تو کہتا ہے کہ دو پنکھ لگیں اور میں اڑ کر تجھے چھو لوں، لیکن کیا کروں پاؤں کی زنجیر چھنک جاتی ہے. تو وہ پاؤں کی زنجیر آدھے راستے تک چھلکی. پر میں نے آواز دی اور ایک بندہ وہ وہاں کے چوکیدار تھا وہ آیا، اس نے مجھے پانی پلایا. تو یہ ایک زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مطلب زندگی میں نے آئی ہیو نو ریگریٹس. میں نے بھرپور زندگی گزاری ہے. میں دنیا گھوما ہوں، میں نے محبتیں کی ہیں، میں نے اذیتیں سہی ہیں، لیکن بھرپور زندگی گزاری ہے. یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں
ہاں جی. بریک کے بعد پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ملاقات میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں حسن رضا صاحب سے، حسن عباس رضا سے. خوبصورت سی باتیں سنی، لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ ٹیلی فون جو ہے یہ آج کل تو موبائل ہے، کبھی ٹیلی فون بھی شاعری میں ہوا کرتا تھا. اور حسن صاحب کی جو پہلی کتاب ہے اس میں بھی ٹیلی فون کا ذکر ہے. تو وہ اگر وہ دو شعر جو اگر آ جائے اس غزل کے. ہاں چلے، آپ نے یاد دلا دیا کہ وہ میں فون پہ اس کی باتیں اس کے کہہ اچھے لگتے ہیں. فون پہ اس کی باتیں اس کے کہہ اچھے لگتے ہیں. پل دو پل کے صحیح مگر یہ رشتے اچھے لگتے ہیں. رنگ جگاتے جملوں سے لگتا ہے جیسے اس کو بھی، واہ، رنگ جگاتے جملوں سے لگتا ہے جیسے اس کو بھی، کھٹی میٹھی باتیں کرتے لڑکے اچھے لگتے ہیں. واہ 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 واہ. اور ہم دونوں مستانوں کی ایک خواہش ملتی جلتی ہے. اچھا، واہ واہ. ہم دونوں مستانوں کی ایک خواہش ملتی جلتی ہے. مجھ کو شہزادی اس کو شہزادے اچھے لگتے ہیں. واہ 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 واہ. آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا، آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا، حالانکہ 10 برس سے میں اس گھر نہیں گیا. واہ. اس نے مذاق میں کہا میں روٹھ جاؤں گی، اس نے مذاق میں کہا میں روٹھ جاؤں گی، لیکن میرے وجود سے یہ ڈر نہیں گیا. ہاں ہاں، واہ. اور بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. واہ 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 واہ. ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. اسی کے ساتھ کے ایک 2-3 شعر اور ہیں کہ صدا دیتی ہے گلیاں اور اس کا گھر بلاتا ہے. صدا دیتی ہے گلیاں اور اس کا گھر بلاتا ہے. مجھے شہر تمنا کا ہر ایک منظر بلاتا ہے. واہ. اور شعر دیکھیے کہ میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے. واہ واہ واہ. میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے. واہ. کہ آنکھوں سے خواب دل سے تمنا تمام شد، آنکھوں سے خواب دل سے تمنا تمام شد، تم کیا گئے کہ شوق نظارہ تمام شد. واہ. کل تیرے تشنگاں سے یہ کیا معجزہ ہوا، کل تیرے تشنگاں سے یہ کیا معجزہ ہوا، دریا پہ ہونٹ رکھے تو دریا تمام شد. اوہ ہو، واہ. کل تیرے تشنگاں سے یہ کیا معجزہ ہوا، واہ واہ. دریا پہ ہونٹ رکھے تو دریا تمام شد. اور دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی، ہاں، دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی، پہنچی دکھوں کی آنچ تو دنیا تمام شد. واہ. پہنچی دکھوں کی آنچ تو دنیا تمام شد. واہ واہ. ہم شہر جاں میں آخری نغمہ سنا چکے، ہم شہر جاں میں آخری نغمہ سنا چکے، سمجھو کہ اب ہمارا تماشا تمام شد، سمجھو کہ اب ہمارا تماشا تمام شد. اور ایک یاد یار ہی تو پسنداز ہے حسن، ایک یاد یار ہی تو پسنداز ہے حسن،
ورنہ وہ کار عشق تو کب کا تمام شد. واہ. حضرت صاحب نثر لکھنے کی طرف کبھی خیال آیا ہو؟ جی نثر میں نے ابھی آپ کو جو وہ کیا تھا ہاں کتاب، اس میں میں نے حسین منصور حلاج کے حوالے سے ایک مضمون لکھا، ہے. پھر اپنی گرفتاری پہ لکھا، باقی سارے انٹرویو جو ہیں باقی جو انٹرویو ہے سارے کیے لکھے میں نے. تو ڈرامے لکھے میں نے، اچھا. ٹی وی کے لیے بھی لکھے، ہاں جی. اسٹیج کے لیے بھی لکھے، ڈرامے لکھے. نثر میں لکھتا ہوں لیکن زیادہ چونکہ بنیادی طور پہ شاعری میرے اندر ہے، شاعری بنیادی میرا پہچان ہے. ڈرامے بھی لکھتا ہوں، نثر بھی لکھتا ہوں. اچھا یہ ایک بڑا اس سوال میں جو میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کا حل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جی جب آپ سے یہ کہا جائے کہ جی آپ کو کون سا شاعر پسند ہے، جی آئیڈیل بنا لیتے ہیں. ظاہر ہے جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی لوگوں کی چیزیں پسند آتی ہیں. ہاں بالکل ہوتے ہیں سر، یہ ہوتے ہیں. آپ کی بات بڑی اچھی لگی اور میں اس کو آگے دہرانا چاہتا ہوں. ہم اس کو کیسے کلیریفائی کر سکتے ہیں؟ میرے مثلاً آئیڈیل کہہ لیں آپ، اساتذہ میں سے میر، غالب اور اقبال، یہ اساتذہ سینئر ہو گئے. اس کے بعد فیض احمد فیض، نون میم راشد، احمد فراز، یہ تین میرے پسندیدہ شاعر. ٹھیک. میں خوش قسمت ہوں کہ فیض صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت اور تعلق فراز رہا. صاحب کے ساتھ بھی دوستی تھی. تو یہ میں نے ان کی صحبتوں میں رہ کے بہت کچھ سیکھا بھی. سینئر سے میں جوش صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، اٹھا ہوں کافی، احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ بھی، منیر نیازی، سب، حبیب جالب. لیکن بہت زیادہ میں نے سیکھا ان کی صحبت میں رہ کے فیض صاحب اور احمد فراز. احمد فراز میرے بہت ہی قریبی دوست تھے. تو اس لحاظ سے اب ظاہر ہے شاعری میں تو شاید آپ سے یہ ذرا مشکل ہو جائے، نثر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پسندیدہ ضرور ہو. جی ہاں، نثر میں اتفاق ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میں تین چیزیں نثر میں اکثر پڑھتا ہوں. یہ نہیں مثلا اکثر میں دیوان غالب پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نثر میں پڑھتا ہوں یوسفی صاحب کو. ٹھیک ہو گیا. مجھے ہنسنے کو دل چاہتا ہے اندر اپنے. اچھا کہکا ضروری نہیں ہے، کہکا ضروری نہیں ہے، مسکراہٹ بہت ضروری ہے. میں یوسفی صاحب کو بہت پڑھتا ہوں. پھر میری پسندیدہ ترین کتاب ہے رسول حمزہ توف کی میرا داغستان. میرا داغستان وہ میں اکثر پڑھتا ہوں. میں کو کم از کم 20 مرتبہ وہ کتاب پڑھ چکا ہوں. بلکہ میں جتنے اپنے ناظرین ہیں میں ان کو کہوں گا کہ مشورہ دوں گا کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ. اچھا اس کتاب کا ایک فوک وزڈم اس کتاب میں ہے، لوگ دانش انتہا ہے وہ. حضرت جو اس کتاب کو آپ دوسری دفعہ جب پڑھتے ہیں تو پہلی دفعہ سے زیادہ مزہ آتا ہے. زیادہ مزہ آتا ہے. تیسری دفعہ میں اس کا ایک اور جو ہے نا رخ نظر آتا ہے. جی ہاں، زیادہ اس کا ایک شیڈز نئے سے نئے پرت سامنے آتے ہیں، پرتیں کھلتی جاتی ہیں. ڈرامہ کس قسم کا لکھتے ہیں؟ ڈرامہ میں زیادہ تر میں نے کامیڈی ڈرامے لکھے. اچھا. ٹی وی کے لیے میں نے 2 کامیڈی لکھے اور 2 سنجیدہ ڈرامے لکھے ٹی وی کے لیے. باقی اسٹیج کے لیے میں نے سارے کامیڈی ڈرامے لکھے. اچھا. کیونکہ کامیڈی ڈرامے لکھنا میری زندگی کا ایک جز ہے کہ میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں، خوش مزاج ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب میں کہیں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ صرف خوش مزاج، خوش لباس، خوش گفتار جو ہے نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں حسن عباس رضا صاحب میں موجود ہیں. خوش قسمتی سے مجھے بس کچھ ایسی صحبتیں ملی ہیں کہ بس سیکھا ہے. فراز صاحب بہت اچھے وٹی تھے، بہت خوش گفتار تھے، وہ بھی لطیفہ بازی. پھر تو ہماری دوستیاں جن سے، تو میں واقعی خوش لباس اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. لوگ کہتے یہی ہے، نہیں سمجھتے نہیں، اب ہیں مطلب یہ ہیں. تو باقی میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں. میوزک سے دلچسپی ہے. اچھا میں شاعری میں مجھے وہ جو عروض کی ہے نا پابندیاں، یہ تو مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے. چونکہ مجھے موسیقی سے دلچسپی ہے اس لیے میری شاعری بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے وزن عروض کے لحاظ سے. میں وہ موسیقی کے ماتروں پہ چلتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے عروض نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، لیکن جانتا ہوں کہ یہ کسی کا شعر بے وزن ہو جائے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ ایک لفظ بے وزن ہے، ایک لفظ زائد ہے، ایک لفظ کم ہے. لیکن خود کبھی اللہ معافی دے کبھی بے وزن نہیں. حضرت یہ جو ایک کسی زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا کہ جی عروض کا علم ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں سر، شاعر پہ وہ کسی نے کہا کہ شاعر
یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح ہے. شاعر پیدائشی ہوتا ہے. صحیح ہے. کوئی بھی فنکار ہو. ہاں. آپ سنگر جتنا مطلب موسیقی اگر آپ کے اندر سر ہے جی تو پھر آپ ریاض کر کے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر کلاسیکل ہے آپ ڈانس سیکھ سکتے ہیں. اصل چیز ہے پیدائشی طور پہ آپ کے اندر فنکاری. ہاں پینٹر بھی ہو اس کی لائن سیدھی ایسے لائن مارے گا سیدھا ہو جائے. تو فنکار سارے پیدائشی ہوتے ہیں. وقت ریاض جو ہے اور تجربہ اور مشاہدہ اور مجاہدہ یہ چیزوں کو پالش کرتا ہے, نکھار دیتی ہے. یہ ہاں اس کو نکھار دیتا ہے. تو آپ شاعر بنیادی طور پہ ہوتا ہے. باقی مطالعہ اور مشاہدہ اور جتنا آپ کسی سے سیکھتے ہو دوستوں سے بیٹھ کے آپ سیکھتے ہو, آپ بہت زیادہ سیکھتے ہو. پنجابی میں بھی کچھ لکھا؟ پنجابی میں نے ماسٹر پنجابی میں کیا, میں ایم اے پنجابی میں کیا. پنجابی میں نے ڈرامے لکھے, ریڈیو کے ڈرامے کافی لکھے. ریڈیو پہ ایک پروگرام ہوتا تھا گرانی وسری, اس میں وہ اکھان پڑھتا تھا پٹواری میں. پٹواری بھی میری زبان ہے. تو پنجابی میں بھی میں نے ڈرامے لکھے ریڈیو کے لیے, ٹی وی کے لیے. تو پنجابی میں شاعری بھی کی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کی. کسی سے اصلاح بھی کبھی لینے کا خیال آیا تھا یا لی تھی؟ نہیں, اصلاح کبھی کسی سے, استاد میرا کوئی بھی نہیں ہے شاعری. اچھا. البتہ سناتے تھے ہم, مطلب فراز جب میں اکیڈمی آف لیٹرز میں تھا تو فراز صاحب مجھے بلا لیتے تھے, یار حسن ایک نئی غزل میں نے لکھی ہے سن. یا میں جب غزل لکھتا تھا تو ان کو سناتا تھا, کہتے تھے واہ اچھی ہے. اس طرح ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے. باقاعدہ استاد میرا کوئی بھی نہیں ہے, نہ کسی کو استاد. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی ہاں. تو اختتام سے پہلے ایک بڑی خوبصورت سی غزلیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں, جو شاعر جو ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مکالماتی غزل سناتا ہوں. جی. یہ ایک ریئلی غزل ہے. مطلب میں امریکہ میں 10 سال رہا ہوں. اچھا. تو درمیان میں کچھ 5 سال بعد 6 سال بعد آیا کچھ عرصے کے لیے. تو ایک ڈائلاگ ہوا میرا ایک. اچھا. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ضرور. میں نے کہا وہ پیار کے رشتے نہیں رہے. واہ. کہنے لگی کہ تم بھی تو ویسے نہیں رہے. واہ. پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں ختم ہو گئیں. بولی کہ اب وہ جھانکنے والے نہیں رہے. آہا. پوچھا کہاں گئے میرے یارانے خوش خصال. کہنے لگی کہ وہ بھی تمہارے نہیں رہے. وہ بھی تمہارے نہیں رہے. واہ. اگلا سوال تھا کہ میری نیند کیا ہوئی. بولی تمہاری آنکھ میں سپنے نہیں رہے. واہ 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 واہ. پوچھا کرو گی کیا جو کبھی میں نہیں رہا. بولی یہاں تو تم سے بھی اچھے نہیں رہے. تم سے بھی اچھے نہیں رہے. واہ. پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں ختم ہوگی. بولی کہ اب وہ جھانکنے والے نہیں رہے. آخر وہ پھٹ پڑی کہ سنو اب میرے سوال. اچھا. کیا سچ نہیں کہ تم بھی کسی کے نہیں رہے. واہ. گو آج تک دیا نہیں تم نے مجھے فریب, پر یہ بھی سچ ہے تم کبھی میرے نہیں رہے. واہ واہ. اب مدتوں کے بعد یہ آئے ہو دیکھنے, کتنے چراغ ہیں ابھی کتنے نہیں رہے. میں نے کہا مجھے تیری یادیں عزیز تھیں, ان کے سوا کبھی کہیں الجھے نہیں رہے. کیا یہ بہت نہیں کہ تیری یاد کے چراغ اتنے جلے کہ مجھ میں اندھیرے نہیں رہے. واہ. کہنے لگی تسلیاں کیوں دے رہے ہو تم. کیا اب تمہاری جیب میں وعدے نہیں رہے. بہلا نہ پائیں گے یہ کھلونے حروف کے, تم جانتے ہو ہم کوئی بچے نہیں رہے. بولی کریتے ہو تم اس ڈھیر کو جہاں بس راکھ رہ گئی ہے شرارے نہیں رہے. واہ. پوچھا تمہیں کبھی نہیں آیا میرا خیال, کیا تم کو یاد یار پرانے نہیں رہے. کہنے لگی میں ڈھونڈتی تیرا پتہ, مگر جن پر نشان لگے تھے وہ نقشے نہیں رہے. واہ واہ. تیرے بغیر شہر سخن سنگ ہو گیا, ہونٹوں پہ اب وہ ریشمی لہجے نہیں رہے. جن سے اتر کے آتی دبے پاؤں تیری یاد, خوابوں میں بھی وہ کاسنی زینے نہیں رہے. میں نے کہا جو ہو سکے کرنا مجھے معاف, تم جیسا چاہتی تھی ہم ایسے نہیں رہے. ہم عشق کے گدا تیرے در تک تو آ گئے, لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسے نہیں رہے. اب یہ تیری رضا ہے کہ جو چاہے سو کرے, ورنہ کسی کے کیا کہ ہم اپنے نہیں رہے. واہ 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 واہ. بہت. ورنہ کسی کے کیا کہ ہم اپنے نہیں رہے. بہت خوبصورت. حسن صاحب آپ سے ملے, دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی وقت. اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. حسین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ملاقات, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.